اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اگر کوئی تکلیف، پریشانی، بیماری میں ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے۔ میں آج آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کہ سیرت نبی تحریر کردہ سید سلمان ندوی، ان کی جلد نمبر جو 3 ہے، سوئم جلد نمبر 3، اس کے صفحہ نمبر 341 پہ یہ واقعہ درج ہے۔ آپ وہاں سے پڑھ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے کہ کوئی فتویٰ ہی نہ دے دے، تو اس لیے میں ریفرنس پورا دے رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے ایک جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک دفعہ رات کو باہر نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ رات کے وقت چاند کی چاندنی میں ٹہل رہے تھے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سمجھا شاید آپ تنہائی چاہتے ہیں، اس لیے میں اوٹ میں ہو گیا، یعنی کسی سائے میں ہو گیا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا، تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارے، ان سے کچھ سیکھیں۔ پر ان کی جو تھی صحبت کو پسند فرماتے، تو آپ چونکہ سائے میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی اور پوچھا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، میں ہوں ابو ذر۔ تو اپنے پاس بلا لیا، تھوڑی دیر باتیں کرتے رہے، چہل قدمی کی۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ ابو ذر تم یہیں ٹھہرو، میں آتا ہوں، یہیں ٹھہرو میں آتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے کی طرف ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے پیچھے چلے گئے۔ وہاں کچھ باتیں کرنے کی آوازیں آئیں، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ پریشان ہو گیا، یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں، لیکن حکم رسول تھا کہ یہاں سے اٹھنا نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں، جہاں بھی میں نے، تو لہٰذا میں وہیں پہ کھڑا رہا حکم کے عین مطابق۔ تو اس موقع پر میری حالت بڑی بے چینی والی تھی۔ تو آپ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد یہ باتیں کرتے ہوئے، یہ الفاظ جو میں دہرانے لگا ہوں، یہ الفاظ دہراتے ہوئے واپس آ رہے تھے، کیا کوئی زنا کرے یا چوری کرے وہ بھی، یعنی تجسس سے سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے پوچھا کیا کوئی زنا کرے یا چوری کرے وہ بھی۔ اب جواب کا تو پتہ نہیں کون جواب دے رہا تھا، اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا۔ تیسری دفعہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا کوئی زنا کرے یا چوری کرے وہ بھی۔ تو یہ باتیں کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ تو مجھے چین آ گیا، تسلی ہو گئی کہ آپ خیریت سے ہیں۔ تو میں نے آگے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ کس سے بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی؟ تو فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے،
تو وہ فرما رہے تھے کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک نہیں کرے گا وہ بخشا جائے گا۔ تو میں سوال کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، زنا، چوری، یہ والے بہت بڑے گناہ ہیں، وہ کرے وہ بھی بخشا جائے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بخشا جائے گا۔ تو یہ بات میں نے 3 دفعہ تصدیق کی، تو تینوں دفعہ انہوں نے کہا کہ ہاں بخشا جائے گا۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ بخشا جائے گا، ہر کلمہ کو بخشا جائے گا، لیکن حساب تو بہرحال دینا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استغفر اللہ کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، یا اللہ ہم سے جو چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جس کو بولتے ہیں گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دینا تیری شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو منتظر ہے میرا بندہ کب مجھ سے کوئی سوال کرے اور میں اس کا سوال پورا کروں۔ تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے گناہوں سے، ایسے گناہ کبیرہ سے بچ کے رہنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہو جائے تو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، ندامت کے آنسو آپ کی آنکھوں میں آنے چاہیے، ہم سب کی آنکھوں میں آنے چاہیے، رو کر اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند کرتا ہے جن کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہو اور وہ اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچ کرتے رہیں، چاہے صدقہ، چاہے کسی کی امداد، چاہے کچھ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی بہت پسند ہے۔ اور صدقے ویسے میں آپ کو اس موضوع سے ہٹ کے بات بتا رہا ہوں، جو انسان زندگی میں اپنے ہاتھ سے صدقہ کرے گا اور روز قیامت اور قبر میں عذاب سے بچا رہے گا، وہ صدقہ اس کے کام آئے گا۔ تو یہ ان چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کو پسند ہو، اور جو گناہ کبیرہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی گناہ ہم سے ایسے نہ ہو جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہ ہو۔ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم سے راضی رہیں، ہر راضی ہی جب راضی ہو تو اس حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لے، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی رہے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور روز قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے۔ آمین ثم آمین۔ اب سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں، کہ کبھی کبھار بلکہ اکثر ہی میں ایک مختصر سی دعا کرتا ہوں جو کہ زیادہ تر اگلے جہاں کے بارے میں ہوتی ہے، تو آپ بھی شامل ہو جایا کریں اور آمین کہا کریں، اور ہو سکے تو یہ ویڈیوز کو آگے شیئر کر دیا کریں۔ لائک دل کرتا ہے تو کر دیں، سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں کر دیں، بیل آئیکن دبانا چاہتے ہیں دبا دیں، لیکن شیئر ضرور کریں اور بچوں کو ضرور سنایا کریں، تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیار سے یہ جو میں باتیں بتاتا ہوں، یہ کہانیاں سنائیں، تاکہ انہیں دین اسلام سے آگاہی حاصل ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بالکل آنکھوں کے پاس موبائل رکھ کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اینک بھی لگ گئی ہوئی ہے، اور باتوں میں وہ آواز دیتے ہیں، ان کو ہوش تو کوئی نہیں لیکن آواز دیتے ہیں، بجائے کہنے کہ بہن کو بلانا ہو تو دیدی کہہ کے بلاتے ہیں۔ یہ اثرات ہم پر آ رہے ہیں، تو جب آپ ان کو اس طرف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ صحیح سمت چلیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب نماز کے وقت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب میں دیکھتا ہوں، خاص طور پر جمعے والے دن دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ ٹوپیاں رکھے ہوئے، شرارتیں کرتے ہوئے اپنے والدین یا بڑے بھائیوں کے ساتھ مساجد کی طرف آتے ہیں۔ اس موضوع پہ پھر کبھی بات کروں گا، تب تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے،
آمین ثم آمین. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.